السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، کل ہم نے سورۃ الزخرف کا آغاز کیا تھا اور صرف جو سابقہ صورتیں ہیں، پچھلی صورتیں حوامیم سبعہ اور بالخصوص سورۃ الشورى کے ساتھ جو اس سورہ مقدسہ کا ربط ہے وہ عرض کیا تھا۔ اصل میں اللہ رب العزت بڑی ترتیب کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلیٰ فکر اور فلسفہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ اس پر ایمان کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر شعور کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تربیت فرمائی کہ ایمان سمجھیے کیا ہے، جس کا مرکز دل ہے۔ دوسرے نمبر پر اب اس ایمان کا اظہار ضروری ہے۔ کوئی بھی فلسفی دنیا کے اندر جب آئی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو فلسفہ توحید کی بھی بالادستی ہونی چاہیے۔ اب وہ بالادستی کیسے ہوگی؟ ایک سچی جماعت کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ رکھا ہے اور پھر آخر میں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس فلسفہ توحید کو معاشرے میں غالب کرنا۔ اس کی پہچان علمی سطح پہ بھی ضروری ہے، جس کو ہم ایمان اور فلسفہ توحید کہتے ہیں، اور مرکز جو دل ہے اس میں اس کا یقین ضروری ہے۔ اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ، اصل میں اس سچی جماعت کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور تزکیے کے بعد جو مرکز دل ہے اس کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور پھر سورۃ الشورى میں اس کی مرکزیت غلبے کی صورت میں عرض کی گئی کہ بنیادی طور پر اس پر سیاسی نظام ہونا چاہیے، جس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ مشورہ ہے، اللہ کا ارشاد اور حکم، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور پھر انسانی سوسائٹی کے لیے جس طرح سیاسی نظام ضروری ہے، بالادستی ضروری ہے اللہ کی، اور سچی جماعت کی بالادستی اور اس کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اسی طرح ایک معاشی نظام کی ضرورت بھی ہے، اور معاشی نظام کی سمجھ اور شعور وہ ضروری ہے۔ سورۃ الزخرف میں اسی کو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ مکہ المکرمہ کی یہ صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 89 آیات ہیں، 89، 7 اس کے رکوع ہیں۔ حامیم، اللہ حامیم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمام حوامیم سبعہ کے شروع میں جو حامیم ہے، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں
اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہونے والا ایک اجمالی نور ہے جس سے اللہ نے دنیا کو رہنمائی عطا فرمائی۔ تمام وہ مادی نظام حیات جو انسانیت کی ترقی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن ظالم طاقتیں ان مادی نظاموں کے سہارے سے وہ اللہ کی پہچان نہیں پیدا ہونے دیتی، انسانی حقوق سلب کر لیتی ہیں، پھر اس پر مستقل افکار و خیالات بنے۔ یہ اللہ کا جو اجمالی نور ہے ان تمام فرعونی اور شیطانی جماعتوں کے افکار و خیالات اور ان کے باطل نظاموں کو کلا کما کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اللہ کا یہ اجمالی نور آیا۔ یہ ہے حامی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تصریح ارشاد فرماتے ہیں، والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ الکتاب، توجہ کیجئے میرے عزیزو، الکتاب اس میں معرفہ ہے، کتاب مقدس قرآن پاک، المبین جو واضح ہے۔ ایک تو الکتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ کتاب مقدس مبین واضح ہے۔ اب آغاز میں ہی ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتاب واضح ہے، یعنی کس کے لیے واضح ہے؟ انسانیت کے لیے، انسانی رہنمائی کے لیے۔ پچھلی سورہ مقدسہ کا جو ہم نے آخری رکوع اور آخری آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ وہ مبہم نہیں ہوتا، غیر واضح نہیں ہوتا، اس میں کوئی اشکال یا احتمالات نہیں ہے، وہ واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو جو پہلی سورہ مقدسہ سورۃ البقرہ ہے فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے عزیزو، اصل میں تو اس کتاب مقدس کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ہم اس کو سمجھنے اس طرح تو ہے، سن لیتے ہیں، لیکن اس پر ایمان ہمارا کامل نہیں ہوتا، ناقص ایمان ہوتا ہے۔ جب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مقدس قرآن مجید کی، المبین جو واضح ہے، اور قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اب یہ کتاب مقدس جس کا آپ درس سن رہے ہیں، یہ واضح ہے ہر اعتبار سے، اور سچی رہنمائی ہے انسانیت کے لیے۔ انا جعلناہ، بے شک ہم نے اس کو رکھا ہے، قرآن عربی، عربی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو کتاب مقدس واضح ہے یہ عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں نازل کی ہے۔ ایک تو القرآن ہے یہ، اور قرآن کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والی۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ کلام مقدس پڑھنے جانے والی وہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربین، عربی زبان میں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان ہے۔ جس معاشرے میں نازل ہو رہا ہے، جو السابقون الاولون ہے، پہلے اس کے مخاطبین ہیں، وہ عربی زبان سمجھتے ہیں، وہ ان کی زبان عربی ہے، اور اللہ رب العزت اس کلام مقدس کو عربی زبان میں نازل فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی جو کلام ہے یہ ہر دور کی زبان اور انسانوں کے ماحول اور ضرورت کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں عبرانی زبان میں نازل ہوئیں، صحف ابراہیم و موسیٰ
عبرانی زبان میں نازل ہوئے، پھر تورات آئی، زبور، انجیل۔ یہ ہر اللہ کے رسول کی اپنی ضرورت، اس کے ماحول اور اس کی علاقائی زبانوں میں نازل ہوئی۔ تو قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ میرے عزیزو، قرآن پاک جو اصل میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اوپر والے بالائی آسمان میں، اس کے تو الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو کلام ہے وہ تو مجرد عن الالفاظ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ رب العزت نے اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ جو الفاظ ہیں یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ حاصل کر لو۔ اب یہاں پر ترتیب سے آج کے درس میں میرے عزیزو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلے تو اللہ نے الکتاب المبین ارشاد فرما دیا۔ اب ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اگلے دروس سن رہے ہیں ہم، اور کامل اور یقین ایمان کہ یہ کتاب مقدس ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے اور یہ واضح ہے، ہر کچھ، ہر چیز اور مکمل رہنمائی اللہ کی موجود ہے اس کتاب مقدس میں۔ ہمیں کوئی تشنگی نہیں ہے کہ کسی اور سے ہم فلسفی حاصل کریں، نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ تیسری بات، انا جعلناہ قرآنا، یہ قرآن ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ اب اس کے پڑھے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سچی رہنمائی سمجھتے ہوئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی تعلیم، اس کی حکمت کو سمجھیں اور اپنے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ کا نور ہمارے دلوں میں آئے اور پھر یہ اللہ کا نور ہماری سوسائٹی میں آئے۔ یہی سوسائٹی کامیاب سوسائٹی ہوگی جو دنیا اور آخرت میں ترقی کرے گی۔ اب یہ قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ عربی قومی زبان ہے اس دور کی جہاں پر یہ نازل ہو رہا ہے، اور پہلے مخاطبین کی زبان میں قرآن نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر لو، سمجھ حاصل کر لو۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کوئی بھی تعلیم ہمیشہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب وہ تعلیم اس قوم کی قومی زبان میں نازل ہو، اور وہی اس کے اثرات و نتائج پیدا ہوں گے۔ تاثیر تبھی پیدا ہوگی جب فہم آئے گا، اور فہم تب آئے گا جب ان کی اپنی زبان ہو۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں یہ جو ہمارے تعلیمی سلیبس دوسری زبانوں میں بنے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے قوم کی ناکامی کی۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے کہ آپ اپنی قومی زبان چھوڑ کر کسی اور کی زبان کو اپنے اوپر ٹھونس دیں، نافذ کر دیں، پھر تو آپ جاہل ہو جائیں گے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنی زبان کے اندر ان علوم کو لانے کی، سیکھنے کی۔ یہی اللہ رب العزت نے ہماری یہاں تربیت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، درخواست ہے کہ اللہ ہمیں اس کلام مقدس کا شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔